السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ محترم اور معزز ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن کے تحت شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کا یہ مبارک پروگرام چل رہا ہے۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں ارشاد فرمایا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کے مثال جیسے ہے جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، پس جب اس کے ارد گرد کی جگہیں اس آگ سے روشن ہو گئی، اللہ رب العزت نے ان کی روشنی چھین لی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جس میں وہ دیکھ نہیں پاتے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، تو وہ نہیں لوٹ سکتے ہیں۔ معزز اور موقر بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ درس میں ہم نے منافقین کے بارے میں کچھ تفصیلات اللہ رب العزت کے اس کلام کے ذریعے معلوم کی۔ ان کے کچھ اوصاف اور کچھ صفات جو کہ معاشرے اور سماج کا ایک تیسرا گروہ ہے، ان کے کچھ اوصاف اور صفات بیان کیے گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی منافقین کے معاملے کو مزید سمجھانے کے لیے اور مزید واضح کرنے کے لیے کچھ مثالیں دے رہا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا طریقہ رہا ہے کہ کلام پاک میں بہت ساری چیزوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مثالیں بیان فرمائی۔ تقریباً 70 سے زائد مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں سے فریاد رسی کرنے والوں کی مثال بیان فرمائی، تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کی مثال بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت کے لیے بیٹا یا بیٹی قرار دینے والوں کے لیے مثال بیان فرمائی۔ غرض ہے کہ بہت ساری مثال اللہ نے بیان فرمائی، کیونکہ میرے بھائیوں مثال کے ذریعے بات واضح ہو جاتی ہے۔ عربی مقولہ ہے فَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْمَقَالُ، تو مثال کے ذریعے گفتگو بات چیت واضح ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز آدمی کو سمجھاؤ اور پھر اس کی مثال دے دو تو وہ آدمی اس کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی جو حیرانی اور پریشانی ہے، اور منافقین کا جو حق کے آنے کے باوجود گمراہی میں بھٹکنا ہے، اور منافقین کا جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی. کیا مثال بیان فرمائی؟ آئیے یہاں پر دو مثالیں بیان کی گئی ہیں. پہلی مثال کو ہم لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مثال اس آدمی کی طرح سے ہے کہ جو کسی صحرا میں کسی میدان میں آگ جلائے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، جب وہ آگ روشن ہو جاتی ہے اور آگ جل جاتی ہے اور آگ کی روشنی سے ارد گرد آس پاس کی جگہیں روشن ہو جاتی ہیں، اجالا ہو جاتا ہے. فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ایک اس آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اس طرح سے پھر وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ آگ جلانے والا آدمی اس اندھیرے میں بھٹکتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہی مثال منافقین کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما و دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ یہ منافقین کے اس گروہ کے بارے میں مثال ہے جو گروہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا اور مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا شروع میں، لیکن پھر اس کے بعد ہی وہ منافق ہو گیا. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اسلام اور ایمان کا اظہار کیا، مگر مدینہ آنے کے بعد وہ نعوذ باللہ نفاق کی طرف چلے گئے. تو فرماتے عبداللہ بن عمر کہ یہ مکہ میں تاریکیوں میں تھے، اندھیرے میں تھے، جیسے وہ آدمی اندھیرے میں ہے صحرا میں میدان میں، ایسے اندھیرے میں تھے. پھر یہ مدینہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کی روشنی اور اسلام کی کا نور جو ہے ان کے لیے کچھ دیر کے لیے مفید بنا اور وہ اس کے روشنی سے فائدہ اٹھائے. جیسے اس آدمی نے آگ جلائی اور آگ کی روشنی روشن ہو گئی، اجالا ہو گیا، کہ اچانک یہ دوبارہ منافق بن گئے اور پھر دوبارہ اندھیرے میں چلے گئے، دوبارہ تاریکی میں چلے گئے. تو تاریکی میں تھے، کفر میں تھے، پھر اسلام انہوں نے قبول کیا، لیکن دوبارہ پھر وہ منافقت کی طرف چلے گئے، اور اس طرح سے وہ اسلام کے نور کے بعد پھر وہ جو ہے تاریکی اور اندھیرے میں چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی مثال کو بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اسلام تو کچھ دیر کے لیے روشن ہوا اور کچھ دیر کے لیے انہوں نے اسلام کو جو ہے قبول کیا اور اسلام کی روشنی سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، مگر جب کوئی ایسا وقت آ گیا اسلام کے ساتھ، جیسے کبھی کسی جنگ میں جو ہے شکست ہو گئی، جیسے غزوہ احد کے موقع پر پیش آیا کہ شروع میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی، یا اور کوئی مسئلہ جو ہے آیا اسلام کے تعلق سے، یا جو ہے کوئی ان کے ذاتی مفادات کے تعلق سے آیا، تو فٹ سے انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا وہاں پر، اور وہاں وہ منافقت کی طرف چلے گئے. اسلام ان کے دل میں نہیں رہ گیا، بس زبان سے اظہار کرتے رہے. تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ ان کی مثال اس آدمی کی طرح سے ہے جس نے کسی صحرا میں آگ جلائی، جب آگ روشن ہو گئی تو پھر اللہ نے ان کی روشنی کو بجھا دی، آگ کو بجھا دیا، اور پھر یہ تاریکی اور اندھیرے میں چلے گئے. اب اس کے بعد انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. ظاہر سی بات ہے، اسلام کا نور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو کہاں سے دکھائے گا؟ وہ اندھیرے میں بھٹکتا رہے گا. اللہ نے فرمایا سمن بکمن عمیون، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں. بہرا یعنی جس کے پاس سننے کی صلاحیت نہ ہو، جس کا کان صحیح نہ ہو اور کام نہ کرتا ہو، اس کو جو ہے بہرا کہا جاتا ہے، جو حق بات کو نہیں سن سکتا ہے. اور گونگے ہیں کہ یہ حق بات بول بھی نہیں سکتے، اور اندھے ہیں کہ حق کی پر دلالت کرنے والی چیزوں اور نشانیوں اور آیت کو دیکھ بھی نہیں سکتے. تو یہ نہ حق بات سن سکتے ہیں، نہ حق بات بول سکتے ہیں، اور نہ حق بات دیکھ سکتے ہیں. سم بکمن عمی فہم لا یرجعون. اب جب یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، تو پھر اب ظاہر سی بات ہے کہ حق کی طرف کیسے لوٹ سکتے ہیں؟ جس حق کو انہوں نے پایا تھا اور جس حق کو انہوں نے اب کھو دیا ہے، اب اس حق کو یہ دوبارہ کیسے پا سکتے ہیں؟ جب ان کے پاس حق کو سننے کی صلاحیت نہیں ہے، جب ان کے پاس حق کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جب ان کے پاس جو ہے حق بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو یہ دوبارہ حق کی طرف کیسے لوٹ سکتے ہیں اور کیسے آ سکتے ہیں؟
اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ایک مثال اس گروہ، اس منافقین کے اس گروہ کے تعلق سے بیان فرمائی. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ منافقین کے مختلف گروہ تھے. جیسے ان میں سے ایک گروہ یہ تھا کہ شروع میں یہ اچھے خاصے مسلمان ہوئے اور سچائی کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن یہ بعد میں نفاق کی طرف چلے گئے. کچھ لوگ ایسے تھے، منافقین کا دوسرا گروہ ایسا تھا جو شروع سے ہی کنفیوز تھا، شروع سے ہی شک اور نفاق کے اندھیرے میں رہا. اس نے اسلام کا اظہار زبان سے کیا، دل سے نہیں مانا اسلام کو، تو وہ شروع سے ہی اندھیرے میں رہا اور نفاق میں رہا، شک میں رہا، اور اسی طریقے سے زندگی بھر متردد رہا. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف، مذبذبین بین ذالک، ان کے بیچ میں تذبذب کا شکار ہے. تو ایک گروپ وہ تھا، لیکن ایک گروپ یہ تھا جو شروع میں اچھا خاصا مسلمان ہوا لیکن پھر منافقت کی طرف چلا گیا. تو اس گروپ کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ آگ روشن کیا اور پھر آگ بجھ گئی، اور اس طریقے سے پھر وہ دوبارہ اندھیرے میں بھٹکتے پھرتے رہے. تو یہ پہلی مثال اس گروپ کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. اور پھر دوسری مثال جو اس کے بعد والی آیت میں بیان فرمائی ہے، جو دوسرے گروپ منافقین کا جو گروپ ہے ان کے حساب سے، جس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے اور سنیں گے اور اس کو جانیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو نفاق اور شک سے محفوظ رکھے، ہمیں اور آپ کو پکا اور سچا مومن بنائے. هذا ما عندي والله تعالى عالم، والحمد لله رب العالمين، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.